الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جمعۃ الوداع بالکل قریب ہے. پرسوں کو یہ جمعے کا دن آ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمعے کے تعلق سے بالخصوص جمعۃ الوداع کے تعلق سے کچھ شرعی احکام اور مسائل اور جمعے کی فضیلت کو بیان کیا جائے. خاص طور پر جمعۃ الوداع کے تعلق سے کیا کوئی خاص فضیلت یا مسئلہ ہے اس کو واضح کیا جائے. تو اس سلسلے میں آج یہ مجلس ہو رہی ہے اور سورہ جمعہ کی 2 آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کی گئیں، جس میں جمعے کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر و اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں حکم دیا، اے ایمان والو، جب تم کو جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اور سمجھ رکھتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز ہو چکے یعنی جمعے کی نماز ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی اپنی روزی تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو اور تمہارا بھلا ہو جائے. اب اس کی مختصر تشریح اور تفسیر سمجھیے. جمعہ جو ہے وہ مذہب اسلام میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. جس طرح تمام مہینوں کا رمضان مبارک کا مہینہ سردار ہے اور تمام راتوں کے سردار شب قدر ہے، اسی طرح تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے. اس کو سید الایام کہا گیا. اور اس کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جمعہ مومنین کی عید ہے، یعنی چھوٹی عید ہے. ایک عید تو وہ ہوتی ہیں بڑی عیدیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، لیکن یہ چھوٹی عید گویا ہر جمعے کو، کہ اس کے لیے بھی اہتمام چاہیے، اچھے لباس اور بدن کی صفائی ستھرائی کا اور نماز کا. دوسری امتوں کو بھی دن دیے گئے مگر جمعہ کسی کے حق میں نہ آیا. یہ جمعہ اس امت کے لیے مخصوص ہوا اور یہ دن خصوصی عبادت کا اس امت محمد علیہ صلاۃ والسلام کو عطا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے. یہود کو انہوں نے ہفتے کا دن پسند کیا اور نصارہ نے اتوار کا دن پسند کیا. وہ اس روز اپنی عبادت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں.
جمعہ کا دن مسلمانوں کے یہاں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دن عبادت نہیں، پانچوں نمازیں تو ہر روز ہیں، لیکن جمعے کی خاص فضیلت ہے، نماز جمعہ بھی اس میں مشروع ہے۔ تو جمعہ مومنین کی گویا عید ہے اور اس کی ایک فضیلت ہے، اس لیے جمعے کے تعلق سے احکامات دیے گئے اور اس کی فضیلت اور بشارتیں سنائی گئیں۔ یہ بات شروع ہی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جتنے بھی جمعے ہیں سب برابر ہیں، کسی جمعے کی زیادہ فضیلت، کسی جمعے کی کم فضیلت ایسا نہیں ہے۔ ہاں، رمضان المبارک کے جو جمعے ہیں ان کے فضیلت رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں کے جمعوں پر ہے، جیسے اور مہینوں کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے اور دنوں کی فضیلت ہے رمضان المبارک کی وجہ سے۔ باقی سال کے 11 مہینوں کے جتنے بھی جمعے ہیں، ہر مہینے میں ہم 4 جمعے مان لیں تو 11 چوک 44 جمعے سب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی مہینے میں ہو سکتا ہے چاند کے اعتبار سے جمعے میں کم و بیشی ہو جائے، 5 بھی جمعے ہو سکتے ہیں، تو 11 چوک 44، 44 کے 44 جمعے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، کسی جمعے کی کوئی کم فضیلت نہیں، کوئی زیادہ نہیں۔ باقی رمضان المبارک کے مہینے کے 4 جمعے، یہ 4 جمعے باقی 11 مہینوں کے جمعوں پر فضیلت رکھتے ہیں رمضان المبارک کی وجہ سے، نہ کہ جمعے کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، جیسے رمضان المبارک کے دن اور اوقات بابرکت ہیں اور دنوں کے مقابلے میں، اوقات کے مقابلے میں، ایسے ہی جمعے رمضان المبارک کے جتنے جمعے ہیں وہ سب دوسرے مہینوں کے جمعے کے مقابلے میں افضل ہیں، اور اس کے باقی دن بھی دوسرے مہینوں کے دنوں کے مقابلے میں افضل ہیں۔ تو اب جمعۃ الوداع چونکہ آ رہا ہے اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بات عرض کرنی ہے، تو کچھ مسائل احکامات ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جمعۃ الوداع کو، الوداعی جمعے کو لوگ ایک خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے لیے لوگ خاص طور پر تیاریاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ بالکل الگ سے نئے جوڑے کپڑے بھی سلواتے ہیں اور اس کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا کہ اپنی مسجد جمعے کے دن خالی ہو جاتی ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پر لوگ جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے، نامناسب بات ہے۔ صرف جمعہ جو ہے وہ جمعے کی فضیلت الوداع ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رمضان مبارک کے 4 جمعوں کی فضیلت برابر ہے، جتنی فضیلت الوداع جمعے کی ہے اتنی ہی فضیلت رمضان مبارک کے پہلے جمعے کی ہے، اتنی ہی فضیلت دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی۔ دوسری طرف سے ہم یوں کہیں، جتنی فضیلت پہلے جمعے کی اتنی ہی فضیلت آخری جمعے کی، الوداعی جمعے کی، اور اتنی فضیلت درمیانی جمعوں کی۔ تو رمضان مبارک میں جو بھی جمعے آئیں، 4 آئیں، 5 آئیں، سب کی فضیلت برابر ہے۔ الوداع جمعے کی کوئی خاص فضیلت الگ سے نہیں ہے، کوئی زیادہ فضیلت نہیں، کوئی زیادہ اس میں اجر و ثواب نہیں۔ جتنا اجر و ثواب شروع کے جمعے میں ہے اتنا ہی بعد کے جمعے میں بھی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں جو یہ بات ہے کہ الوداع جمعے کی کوئی خاص فضیلت ہے، اہمیت ہے، یہ ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے، ہمارے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے ایک رسم اور رواج ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ میں عرض کروں گا کہ کاش جس طریقے سے الوداعی جمعے کو امت اہمیت دیتی ہے اور ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہے، اسی طرح ہر جمعے کو ہو، اور بلا ضرورت جو ہم نے کثرت سے جمعہ اپنی اپنی مسجدوں میں جاری کر رکھا ہے وہ نہ ہو کر صرف ضرورت کی جگہوں پر ہو، اور زیادہ سے زیادہ ایک جگہ امت جمع ہو کر جمعہ پڑھیں۔ یہی اسلام چاہتا ہے اور یہی شریعت کا مقصد بھی ہے۔ جب ہم الوداعی جمعے کو اپنے شہر کی جامع مسجد میں سما سکتے ہیں تو باقی اور جمعوں میں کیوں نہیں سما سکتے؟ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جمعے میں وہاں شریک ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے جگہ ہے تو باقی سال کے جمعوں میں بھی جگہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں میں سوچنا چاہیے
کہ تعدد جمعہ عند الاحناف بلا شبہ درست ہے، مختلف جگہوں پر جمعہ بلا شبہ درست ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ کم سے کم جگہ ہو، اور جتنے ایک ہی جگہ ہو اور ضرورت کے اعتبار سے آگے 2 3 4 5 6 جگہ بڑھاتے چلے جائیں، بلا ضرورت ہر جگہ جمعہ نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی، اسی لیے میں اب آگے اور تھوڑی سی تفسیر کرتا ہوں آیات کی، کہ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے اور جمعہ کا جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں الوداعی جمعہ کا اور دوسرے جمعوں کا فرق نکل جائے۔ البتہ ایک بات ہے کہ الوداعی جمعہ کا ایک پیغام ہے، اس پیغام کو امت بھول جاتی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے جس کو پیغام موت کہتے ہیں۔ الوداع کے معنی رخصت کے آتے ہیں، الوداع کے معنی رخصت کے آتے ہیں۔ تو جمعہ اس دن ہم کو رخصت کر رہا ہوتا ہے اور ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ پیغام دیتا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو اس سال تو میں تمہاری زندگی میں آ گیا، آئندہ سالوں میں نہ معلوم تمہاری زندگی میں آؤں نہ آؤں۔ کتنے تمہارے بھائی بہن تھے جو اس جمعے کو تمہارے ساتھ اس دنیا میں تھے اور آج وہ نہیں ہیں، ان کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ میسر نہیں آیا، تو اگلے سال نہ معلوم تم کو میں سے کس کس کو رمضان مبارک کے دن اور رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اور رمضان مبارک کے سارے جمعے تم کو میسر ہوں گے یا نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے تم موت کی تیاری کرو، جس طرح میں رخصت ہو رہا ہوں تم بھی رخصت ہو جاؤ گے۔ یہ اس جمعے کا پیغام ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کچھ جمعے کے تعلق سے جو ہے احکامات اور اس آیت شریفہ کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں جو بات کہی گئی کہ جمعے کی نماز کے تم کو جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، اس سے مراد اذان ہے، کہ جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو، کیونکہ نماز سے مراد جمعے کے دن کی نماز سے مراد جمعے کی نماز ہے، تو جمعے کی نماز کی جب اذان ہو تو اس وقت اللہ کے یاد کی طرف دوڑو۔ اس سے مراد خطبہ اور نماز ہے، کہ خطبہ اور نماز کی طرف جمعے کی دوڑو۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ سانس پھولے دوڑو، بلکہ جلدی مستعدی دکھاؤ، تیاری کرو اور فوراً جمعے کی نماز کے لیے چلو۔ اور وزر البیع خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی اپنی تجارت، کاروبار، دنیاوی معاملات جو کچھ بھی ہیں، اپنے گھریلو شغل سب کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر اور یاد کی طرف اور جمعے کی طرف چلو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ چنانچہ اسی سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اپنے مسائل سمجھیے جمعے کے، یہ الوداعی جمعے کے ہی نہیں بلکہ ہر جمعے کے ہیں جو سال کے 12 مہینے جمعے آتے ہیں، کہ جب جمعے کی اذان ہو، اس سے پہلی ہی اذان ہو، وہیں سے یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اگرچہ جمعے کی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور وہ بھی خلیفہ راشد ہیں اور آج تک اس پر امت کا اجماع ہے، تو یہ احکامات شروع سے ہی لازم ہوں گے۔ تو جب جمعے کی اذان ہو، پہلی اذان ہو، تو اس اذان کو سن کر اس اذان کے بعد سے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ اپنی دکانیں کھولے رہتے ہیں اور اسی طرح لوگ اپنی ضرورت کا سامان لیتے رہتے ہیں، نہانے کے لیے صابن وغیرہ منگاتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ جمعے کی اذان سے پہلے خرید و فروخت کریں اور اذان سنتے ہی اپنی دکانیں بند کر دیں، اپنے خرید و فروخت کے معاملات بند کر دیں۔ ایسی گھر کے اندر جمعے کی اذان کے بعد کھانا وغیرہ بھی نہ کھائیں کہ ابھی تو ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نماز میں کھانے سے فارغ ہو رہے، نہیں، کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جمعے کی اذان کے بعد سے جمعے کی نماز تک کوئی بھی دنیاوی کام کرنا، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جمعے کی نماز سے تعلق جو چیزیں رکھتی ہیں اس کی تیاری میں ان میں کوئی حرج نہیں، جیسے غسل کرنا یا اس کی تیاری ہے، تو یہ بہرحال جمعے کی نماز کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ بہتر ہے اذان سے پہلے تیاری ہو جائے، لیکن اگر اذان کے بعد بھی اگر کوئی جو ہے تیاری کرے غسل وغیرہ تو اس کی اجازت ہے، مگر کوئی دنیاوی کاروبار تجارت نہ کرے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھیے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن پر جمعہ فرض ہے، اور جن پر جمعہ فرض ہی نہیں تو ان کے لیے یہ حکم بھی نہیں، جیسے بیمار ہیں اور مسافر ہیں تو ان پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر یہ جمعہ پڑھیں تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن ان پر یہ احکامات بھی نہیں ہیں۔ یہ جمعے کا اہتمام ہے۔
دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھیے کہ جمعے کی اذان سے جمعے کی نماز تک جیسے کوئی چیز جو ہے خرید و فروخت اور معاملات دنیاوی جائز نہیں ہیں، اور جو ہے جمعے کے اذان کے بعد جمعے کی تیاری کرنا چاہیے، تو ایسے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی جمعے کی نماز کے لیے جلدی جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے لیے جاتا ہے اس کے قدم گردآلود ہوتے ہیں، تو وہ جو جہاں گرد لگتا ہے وہاں جہنم کا دھواں بھی نہیں لگے گا۔ اور جمعے کے دن جو آدمی جلدی مسجد آتا ہے تو سب سے پہلے مسجد پہنچنے والے کو اونٹ قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو بکری، پھر تیسرے نمبر پر آنے والے کو اس سے کم، چوتھے نمبر پر آنے والے کو اس سے کم، ایسے ہی جو ہے جتنی دیر سے آدمی پہنچتا ہے اتنا ہی اس کا اجر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب خطبے کی اذان ہوتی ہے تو 2 فرشتے جو مسجد کے دروازے پر لوگوں کا نام رجسٹر میں لکھنے کے لیے تعینات ہوتے ہیں، وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آنے والا شخص جو ہے وہ اس کا جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جمعے کا اہتمام چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ حکم جو ہے اذان سے جمعے کی نماز تک ہے، بس اتنی دیر کے لیے۔ جمعے کی اذان سے پہلے بھی خرید و فروخت معاملات جائز اور جمعے کی نماز کے بعد بھی جائز۔ حضرت شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہفتے کا دن جو ان کی عبادت کا تھا تو پورے دن ہی خرید و فروخت اور دنیاوی معاملات ان کو منع تھے، لیکن اس امت کے لیے صرف اذان اور نماز کے بیچ کا وقفہ ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اس آیت شریفہ میں فرمایا پھر جب نماز ہو چکے تو پھیل پڑو زمین میں، تو اس سے مراد جمعے کی نماز ہے کہ جو اذان کے بعد سے جمعے کی نماز تک جو کاروبار دنیا معاملات بند تھے، اب تم نماز فریضہ ادا کر چکے، جمعے کا فریضہ ادا کر چکے، اب تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا دنیاوی کاروبار، تجارت، کام کاج کرو، اور وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اپنی روزی تلاش کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بس یہ تھوڑا وقفہ جو جمعے کی اذان اور جمعے کی نماز کے درمیان کا ہے، اس میں یہ کاروبار اور دنیاوی معاملات حرام اور ناجائز ہیں، منع ہیں، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اجازت ہے کہ آدمی پھر کام کرے۔ ابھی عرض کیا کہ بنی اسرائیل پر پورے دن، ہفتے کا دن جو عبادت کا تھا کام منع تھا، لیکن سمت میں صرف جمعے کے اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ میں منع ہے، باقی صبح سے اذان تک اور نماز کے بعد سے شام تک بالکل جائز ہے۔ تو یہاں پر فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، اپنا کام کرو۔ لیکن آگے ایک اور بات فرمائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو، کیونکہ دنیاوی کام میں لگ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ اللہ کو، تو اپنا کام کاج بھی کرو اور اللہ کو یاد بھی رکھو، اسی میں تمہارا بھلا ہے اور بہتری ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ان دونوں آیات میں یہ جمعے کا حکم مختصراً بیان فرمایا گیا، اور اس کی تفصیلات حدیث شریفہ اور فقہ کی کتابوں میں ہیں، جو 2-3 مسائل میں نے موٹے موٹے سے عرض کر دیے۔ ایک مسئلہ اور سمجھیے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب ہر قدم پر 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کے دن ہر قدم پر 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ اگر اعمال آدمی جمعے کے دن کر لے، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم سوچیں۔ ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن اور دنوں کے مقابلے میں تھوڑا جلدی اٹھنا، جیسے مان لیجئے کوئی آدمی فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہے تو تھوڑا پہلے اٹھ جائے، اذان سے پہلے اٹھ جائے، یا اور تھوڑا پہلے اٹھ جائے اور تھوڑا اللہ باللہ کر لے، تو جمعے کے دن اور دنوں کے مقابلے تھوڑا جلدی اٹھنا۔ دوسرے جمعے کے دن غسل کرنا، اور ایک روایت میں جمعے کے دن غسل کرانے کی بھی فضیلت ہے، اس سے اشارہ ہے بیوی سے صحبت کی طرف کہ جو غسل کرے اور کرائے تو اس کی بھی فضیلت روایت میں آئی ہے۔ اور
تیسرے مسجد جلدی جانا، چوتھے مسجد میں جلدی جا کر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور مسجد میں کوئی لغو کام نہ کرنا، بالخصوص خطبے کے دوران کوئی لغو بیہودہ حرکت نہ کرنا۔ لغو بیہودہ حرکت جیسے خواہ بغیر خواہش کے کھجاتا رہے، کپڑوں کو خواہ کھیل کرتا رہے، اس سے نہ کرنا۔ اور اس طرح جمعے کے خطبے کے اذان اور جمعے کے بیچ کسی سے بات نہ کرنا، یہ سب۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ ان کے کر لینے سے اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک سال کے نفلی روزوں اور ایک سال کے نفلی عبادت کا ہر قدم پر ثواب عطا فرماتے ہیں جمعے کے دن۔ تو ہم اندازہ لگائیں جب ہر جمعے کی فضیلت ہے، رمضان المبارک کے جمعوں میں کتنا بڑا اجر ملے گا۔ 70 سال کی نفلی عبادت اور 70 سال کے نفلی روزوں کا اجر ہر قدم پر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی کہ جمعے کے دن غسل کا اہتمام چاہیے۔ اہتمام سے مراد یہ ہے کہ اپنے بدن کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ بھی مسنون ہے جمعے کے دن۔ جیسے ناخن کاٹنا جمعے کے دن سنت ہے، مونچھیں بنوانا، لیبیں بنوانا، اسی طرح سے ناپاکی کے بال، بغل کے بال دور کرنا، یہ جمعے سے جمعے کو یہ سنت ہے۔ تو ہر جمعے کو یہ اپنی صفائی ستھرائی جو ہے اختیار کرنا، اور اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں ان کو پہننا۔ سفید لباس بہتر ہے، لیکن کوئی سا بھی ہم جو اچھا ہے اپنے پاس، نیا مراد نہیں، جو اپنے کپڑے پاس موجود ہیں ان میں جو اچھے ہیں وہ پہننا۔ اور خوشبو لگانا، مسواک کرنا، چاہے خوشبو کا تیل ہی لگا لیں، یہ سب اعمال ہیں خاص طور پر جمعے کے دن کے اہتمام کے لیے، کہ لگے کہ ہاں جمعے کا اہتمام ہے۔ اور مسجد میں جلدی پہنچ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، کسی سے گفتگو نہ کرنا، اور نماز پڑھ کے خاموشی سے اپنا مسجد سے واپس ہو جانا۔ یہ مختصر اعمال ہیں جمعے کے دن کے، جن سے بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، ہر قدم پر ایک سال کے نفلی روزوں اور عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھیے کہ جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے کہ آدمی اسی غسل کے وضو سے جمعے کی نماز پڑھے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے جمعہ سے پہلے غسل نہیں کر پایا تو کیا جمعے کے بعد وہ اگر غسل کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی؟ تو ہو جائے گی۔ اگر کوئی کسی وجہ سے جمعے سے پہلے غسل نہیں کر پایا تو جمعے کے بعد اگر وہ غسل کر لے تو بھی اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کیونکہ عوام کے اعتبار سے میں مسائل عرض کر رہا ہوں، چونکہ بعض آپ کے ہاں جو غسل جو ہے جمعے کے دن کے لیے ہے، لہذا جمعے کی نماز کے بعد بھی کر لے گا تو ادا ہو جائے گی۔ بعض کے ہاں جمعے کے لیے ہے تو جمعے سے پہلے کرے۔ بہرحال جمعے کے بعد بھی اگر غسل کر لے تو جمعے کی سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ پہلے ہی کرنا بہتر ہے۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، کعبے تک کا نور اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم پڑھنا چاہیے، اہتمام چاہیے، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ جمعے کے مختصر سنتیں ہیں جو میں نے عرض کی۔ ایک اور فضیلت، حدیث پاک میں جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے تعلق سے بڑی خاص فضیلت آئی ہے۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں 80 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں اترتی ہیں، 80 درجے بلند ہوتے ہیں، 80 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دنوں کی فضیلت مشہور ہے کہ جو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ لیکن جمعے کے دن کے لیے یہ ہے کہ 80 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 80 گناہ معاف ہوتے ہیں، 80 رحمتیں اللہ کی اس پر اترتی ہیں۔ اور اللہ اکبر، ہم رمضان کے جمعے کو لگا لیں تو 80 کو آپ 70 سے گنا کر دیں تو کتنا بیٹھے گا ایک مرتبہ۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن عصر کے بعد بھی ایک مشہور
جو ہے وہ جو ہے مشہور درود شریف ہے اور مخصوص درود شریف آیا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یعنی جمعے کے دن عصر کی نماز کی دعا مانگنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور اس کے بعد اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ درود شریف یہ جو میں نے ابھی پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اس درود شریف کی فضیلت اہتمام چاہیے۔ اگر چلتے پھرتے اٹھتے کسی وجہ سے کوئی تقاضا ہو، کسی جمعے کو اتنا وقت نہ مل پائے، 2-4-5 منٹ سارے لگتے ہیں، 4-5 منٹ میں آدمی پڑھ لے گا، لیکن اگر کبھی تقاضا ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پوری 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن کوشش ہو کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھیں، یہ بات۔ اس کے بعد یہ جو ہے جمعے کے بارے میں جیسا میں نے عرض کیا، یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جمعے کا بڑا اہتمام ہے شریعت میں اور اس کی خاص فضیلت ہے، مبارک عید ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے جمعے میں پہلے سے وقت فارغ کر کے وہاں پر حاضر ہونا چاہیے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جمعے کے اذان اور جمعے کے بیچ چونکہ لمبا وقت ہوتا ہے، کہیں 1 گھنٹے کا ہوتا، 12:30 پہ اذان ہو رہی، 1:30 بجے جمعہ ہو رہا، کہیں پون گھنٹے کا ہوتا، تو لوگ بات سمجھتے ہیں تو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، تو واقعی یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اتنا لمبا وقت آدمی مسجد میں بیٹھا بعض آدمی سے نہیں گزر پاتا، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اتنا لمبا وقت نہ رکھ کر کے وقت کم کر دیا جائے اور اذان اور جمعے کے بیچ لمبا وقت نہ ہو تاکہ لوگ گناہ سے بچیں، کیونکہ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے تو انہیں وقت ملتا ہے تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر اذان اور جمعے کے بیچ زیادہ وقفہ نہ ہو، تھوڑا وقفہ ہو تو لوگوں کو آسانی ہو جائے اور ان کو جو ہے کہ مزاج بنا دیا جائے کہ اذان ہوتے ہی نماز کو چلے۔ اس کے بارے میں اگر کسی اہل علم کو تحقیق دیکھنی ہے تو فتاوی عثمانی میں ہے، مفتی تقی صاحب عثمانی استاذ محترم دامت برکاتہم کے فتاوی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مستقل استفتاء اور سوال و جوابات ہیں اس میں جو ہے علماء کے درمیان جو ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری رائے ہے کہ جمعہ مسجد کے ذمہ داروں سے اور ائمہ سے کہ وہ حضرات جمعے کی اذان اور جمعے کے درمیان لمبا وقفہ نہ رکھیں، مختصر وقفہ رکھیں، اور جو ہے تاکہ لوگوں اس گناہ سے بچ سکیں اور جلدی سے جمعہ جانے کے اس پر عمل کر سکیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر میں ایک بات جو ہے اب الوداع جمعے کے اوپر آتا ہوں، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت خصوصی نہیں ہے، جو حیثیت 4 پہلے جمعے کی رمضان کے، دوسرے کی، تیسرے کی، وہی آخری جمعے کی بھی ہے۔ جو ثواب پہلے جمعے کو رمضان کے ہے وہ آخری جمعے کے ہو، ہمیں جتنا اہتمام پہلے جمعے کا کرنا، جتنا اہتمام الوداع جمعے کا کرنا، ویسے ہی پہلے، دوسرے، تیسرے کا بھی کرنا۔ اس میں کوئی زیادہ اجر نہیں، نہ الگ سے کوئی خصوصیت ہے، یہ ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے اور کوئی رسم و رواج جو ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ کہیں ہمیں جانا، سفر کر کے جانا جمعہ پڑھنے کے لیے دور دراز، یہ صحیح نہیں ہے، جائز ہے ہی نہیں۔ دور دراز مسجدوں میں جمعہ پڑھنے جانا سفر کر کے جانا جائز نہیں، سوائے مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصیٰ کے، زادہم اللہ شرفۃ و تعظیما۔ تو اب جو ہے جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ الوداع جمعے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بلکہ وہی فضیلت ہے جو سب جمعوں کی ہے رمضان کے، اور رمضان کے سب جمعوں کی فضیلت دوسرے جمعوں سے بڑھ کر ہے، تو چاروں کی جب فضیلت برابر ہے تو اب یہ بات سمجھیے جو میں نے عرض کی تھی کہ ہاں الوداع جمعے کا پیغام ہے۔ الوداع جمعے کا پیغام یہ ہے کہ موت کی یاد کرو، موت کو یاد رکھو، آخرت کی تیاری کرو، جیسے میں جا رہا ہوں، جب 1 ہفتہ رہ جاتا ہے اور واپس نہیں آتے تو گویا ہر دن الوداع دن ہوتا ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جو دوبارہ دن نہ آئیں جمعے تک وہ الوداعی دن ہو جاتے کہلاتے ہیں، تو جمعہ بھی الوداعی دن ہے، تو اس لیے ہم اس کو یاد رکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو میں اب نہیں آؤں گا اس مہینے میں لوٹ کر، اور کتنے ایسے تھے جو اس جو ہے اگلے جو پچھلے سال تمہارے ساتھ اس جمعے کو تھے اور اب کے نہیں ہیں، اگلے سال نہ معلوم کون کون مجھ کو پائے گا، کون کون نہیں پائے گا، اس لیے تم اس کی تیاری کرو اللہ کے یہاں جانے کی۔ وہ موت کی تیاری کا پیغام دیتا ہے
کہ اس ماہ مبارک اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے تراویح اور جو ہے جمعہ تم کو مل پائے گا نہیں پائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ الوداعی جمعہ کا پیغام ہے کہ موت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور ہم اس سے سبق لیں کہ ہم جس طرح یہ رخصت ہو رہا ہمیں بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مختصر سی تشریح اور مسائل اور تفسیر میں نے جمعے کے تعلق سے عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، ایک بات اور بالکل خاص مختصر سی جمعے کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے، ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہفتے کے دنوں میں پورے دنوں میں ہم کام کاج کرتے ہیں، تو جمعے کے دن کے تعلق سے اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف جمعے کے اذان اور جمعے کی نماز کے بیچ میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، دنیاوی معاملات جائز نہیں اور باقی دن میں جائز ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ آدمی جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ وقت اپنا فارغ کر لے عبادت کے لیے، تو بہتر ہے۔ جمعے کے دن سفر کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اسی لیے کہ تاکہ جمعے کا دن اہتمام عبادت میں گزرے۔ جمعے کا دن اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کا خیال کے دن عبادت کا اہتمام کریں، اور جمعے کے بارے میں جو اعمال بتائے گئے، سویرے اٹھنا، غسل کرنا، اپنے بال کٹوانا، مونچھیں اور لبیں ترشوانا، جی، اور اسی طرح سے ناخن کاٹنا، ناپاکی کے بال، بغل کے بال دور کرنا، اور جو مسجد جلدی جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح وہاں کوئی لغو کام بےہودہ حرکت نہ کرنا، کپڑوں سے کھیل نہ کرنا، خاموشی سے جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے وہاں پر رہنا، یہ سورہ کہف پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں قدم قدم پر نچھاور ہوتی ہیں، ہر قدم پر ایک ایک سال کے نفلی نماز اور روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس الوداعی جمعے کے پیغام کو یاد رکھ کر آپ پورے ہر جمعے کو پورے اپنی زندگی میں انشاءاللہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي الكريم عليه التحية والتسليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔